بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کوئی پتہ بھی اگر ٹہنی سے جدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے علم اور ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہو رہا ہے، اور کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآنی آیات سے تلاش کر کے وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ ان 10 کاموں کو اللہ کے حکم اور مرضی یا اس کے منشا اور ارادے کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز، نیکی کا ارادہ کرنا۔ معزز سامعین، نیکی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، نیکی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم کسی خیر اور نیکی کا ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیکی کا ہونا ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور انعام ہوتا ہے بندے پر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ تو پہلی چیز کہ نیکی کا ارادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائی لن تتحقق آمانیک وادعیتک الا باذن اللہ، کہ تمہاری امیدیں اور تمنائیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، کہ جس پریشانی، تکلیف یا خوف کی حالت میں تم ہوتے ہو اس سے وہی تمہیں نکال سکتا ہے اگر چاہے۔ تو انسان خوف کی کیفیت سے، پریشانی یا تکلیف سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تیسری بات فرمائی لن تنبت ارض ولن يخرج زرع ولا ثمر الا باذن اللہ، کہ زمین سے کوئی سبزہ، کوئی پھل، کوئی پھول نہیں نکل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو سرسبز اور شاداب علاقے ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی پھل پھول نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی نکل سکتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ چوتھی بات فرمائی لن تستقیم وتنال الہدایت الا باذن اللہ، تم ہدایت کو نہیں پا سکتے، تم راہ راست پہ نہیں آ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف نکالتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر اللہ نہ چاہیں تو آپ جتنا بھی کوشش کر لیں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہدایت بھی ملے گی اگر اللہ چاہیں گے۔ اور پانچویں بات فرمائی لا تخش سحرا ولا ساحرا، کہ کسی جادو ٹونے سے یا جادوگر سے نہ ڈریں، ولا شیطانا ولا احدا، اور کسی سے بھی دل میں خوف نہ رکھیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ کوئی بھی سفلی عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے لوگوں کو جادو کا علم سکھانے کے لیے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں ان کا واقعہ بیان فرمایا تو ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کوئی کسی پہ عمل نہیں کر سکتا یا کسی کا کیا ہوا عمل دوسرے پہ اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور پانچویں بات فرمائی لن تقع مصیبت ولن تحل بک ضائقۃ الا بقدرہ، کہ تم پہ کوئی مصیبت، پریشانی اور تنگی نہیں آ سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اور چھٹی بات، لن يتحقق لك غنى ومال الا باذن اللہ تعالی، تمہیں کوئی مال یا تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کے حکم اور چاہت سے ہی تمہیں فائدہ ہوگا۔ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہیں گے تو تمہیں اپنی رحمت سے غنی فرما دیں گے، بے نیاز فرما دیں گے۔ تو فائدہ بھی اگر ہوگا تو اللہ کی مشیت سے ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اور آٹھویں بات فرمائی، لا تخش ضعفا ولا قلة فالنصر باذن اللہ تعالی، کہ تم اپنے سامان کی قلت یا تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے نہ گھبراؤ۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیونکہ غالب ہونا، کامیاب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان ساز و سامان کی قلت کے باوجود بھی تمہیں بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب فرما دیں گے۔ اور نویں بات، حتی یوم القیامۃ لن یشفع احد الا باذن اللہ، کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ قیامت کے دن سفارش وہی کر سکے گا دوسرے کی جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اجازت دیں گے، اور اسی کے بارے میں کرے گا جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے۔ تو قیامت کے دن سفارش بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کوئی کر سکتا۔ اور 10ویں بات، الخلود فی الجنۃ للمؤمنین باذنہ تعالی، کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں، یعنی کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ ہی صرف جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ولا انا، صرف اپنے اعمال کی وجہ سے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، جب تک اللہ مجھے اپنی مغفرت کی، رحمت کی چادر میں نہ ڈھانپ لیں۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا باذن اللہ، کہ یہ چیزیں تبھی ممکن ہیں جب اللہ تعالیٰ کا اذن، ارادہ اور مشیت شامل حال ہو۔ ویسے تو جیسے میں نے آج شروع میں عرض کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور کوئی بھی کام اس کے حکم، مرضی اور منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ 10 چیزیں تو وہ ہیں جن کا خود قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرما دیا کہ یہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا یا کسی سے نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔